إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، ماہ سفر ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دن سے گنتی میں 12 بنائے ہیں جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین کو آسمانوں کو پیدا فرمایا تھا اسی دن سے ہی سال کے 12 مہینے بنا دیے تھے اور ان میں ایک سفر ہے. یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے جا رہا ہے اس کے متعلق لوگوں کے عجیب و غریب توہمات ہیں، خیالات ہیں. جبکہ کتاب و سنت کے دلائل پر نظر دوڑائیں تو کوئی حقیقت نظر نہیں آتی. بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ماہ سفر میں موت ہوگی، پھر ماہ ربیع الاول میں قبائل جھگڑیں گے اور اسی طرح پھر جمادی الاول و ثانی اور رجب کے درمیان عجیب و غریب چیزیں رونما ہوگی. کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا. ہوگا کیا؟ جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کے علم میں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے فرماتے ہیں ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے. بندوں کے کہنے سے نہ کوئی کام ہوتا ہے اور نہ ان کے روکنے سے کوئی کام رکتا ہے. اس لیے کہ یہ سب کچھ سسٹم، نظام کائنات کا وہ اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے. اس لیے اس قسم کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ ساری من گڑت
اور بے بنیاد ہیں، کسی کی بھی کوئی حقیقت نہیں. لوگوں نے اس کو منحوس مہینہ قرار دیا. اللہ رب العالمین کو پتا تھا ایسی مخلوق پیدا ہوگی جو یہاں تک پہنچ جائے گی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جھوٹ بولیں گے. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہلے ہی یہ اعلان کروا دیا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو، لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفر. لوگوں، نہ کوئی متعدی بیماری ہے، ہاں احتیاط وہ ہونی چاہیے بس. کیونکہ جو دوسری حدیث ہے اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو احتیاط وہ بھی کس لیے کہ کہیں کمزور عقیدے والا انسان یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ مجھے اس سے بیماری لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم کفرارک من الاسد. کوڑ کی بیماری والے سے ذرا دور رہو، جس طرح شیر سے بھاگتے ہو نا، اس طرح اس سے تھوڑا سا دور رہو، تاکہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ مجھے اس کوڑ کی جو بیماری والا انسان ہے اس سے مجھے لگی ہے. اگر یہ بات ہوتی کہ کسی بیمار، اس قسم کا بیمار جو جلد کی پوری، کوڑ کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ پورا جلد خراب، جسم خراب ہو جانا. اس سے اگر کسی انسان کو بیماری لگتی ہوتی تو میرا خاندان بچا نہ ہوتا. آج میں آپ کے سامنے ہوں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اور الحمدللہ صحت میں ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، گھر کے افراد سارے ٹھیک ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ ایک فرد ہمارے گھر کا وہ ایسا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اس لیے یہ باتیں بالکل غلط ہے. لا عدوى ولا طیرہ. یہ نہیں کہ گھر سے نکلا آگے سے کالی بلی گزر گئی، وہ آج تو کام نہیں ہونا. کوئی بدشگونی نہیں، کوئی کسی بلی. یار یہ کیا ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے، گاڑی کے آگے یا گاڑی کے پیچھے جوتا لٹکا دیتے ہیں. کس لیے لٹکاتے ہیں؟ جوتا کیا کرے گا؟ تمہیں اپنے رب کی ذات پر یقین نہیں کہ جس نے اتنی مہنگی گاڑی دی ہے وہ حفاظت بھی وہ کرتا ہے؟ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. کبھی تو نے غور کیا ہو قرآن مجید کے الفاظ پر تو تجھے سمجھ آئے نا. کام وہ نہیں کرنا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے نکلتے وقت کیا کرو؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. دعا پڑھو. ایک فرشتہ کہتا ہے فقد ہدیت وکفیت ووقیت. جاؤ تجھے ہدایت مل گئی ہے، تجھے اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما دیا ہے. شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. ہم بلی سے ڈرتے ہیں، جوتوں سے ڈرتے ہیں، کالا کپڑا لٹکا دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں توکل کے خلاف ہیں. ولا ہم الو بول پڑا ہماری جان پہ بن گئی، لو جی اب تو کام خراب ہو گیا. بھائی کیا ہے؟ یہ جانور ہے، جیسے دوسرے جانور ہے اسی طرح یہ بھی جانور ہے. کیا ہوا اگر اس نے بولنا شروع کر دیا تو تمہارے کام خراب نہیں ہوں گے. ولا سفر، سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں، یہ اسی طرح کا مہینہ ہے جس طرح کے مہینے دوسرے ہیں، محرم سے لے کر ذوالحج تک. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں نے جھوٹی باتیں منسوب کی. بعد میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس مہینے کے آخر میں بیمار ہوئے تھے، آخری جو بدھ تھا نا اس میں بیمار ہوئے. کہنے لگے آخر اربعاء من شہر صفر یوم نحس مستمر. یہ بڑا ہی منحوس دن ہے. کوئی منحوس دن نہیں، دنوں میں کوئی دن منحوس نہیں ہے، مہینوں میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. یہ بالکل ہمارے دماغ کی خرابی ہے. کچھ لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من بشر بخروج سفر بشرته بدخول الجنہ. بالکل من گڑت روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جس نے مجھے سفر کے مہینے سے خیر و عافیت سے نکلنے کی بشارت دے دی میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. بالکل جھوٹ ہے. اس قسم کے کئی واقعات جو سفر کے مہینے کے بارے میں لوگوں نے منسوب کیے ہوئے ہیں بالکل غلط ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بلکہ انسان کو تو یہ چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر توکل رکھے، بھروسہ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ انفال پڑھیے ابتدا میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مومن وہ ہیں
جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جلالیت کا. اور وہ مومن کون ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کے حکم سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدشگونی دینا شرک ہے. صحابہ نے 3 بار فرمایا وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل. اس بدشگونی کو کون سی چیز ختم کرتی ہے؟ توکل ختم کرتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردتہ الطیرہ، جس کو کسی کام سے بدشگونی نے واپس لٹا دیا، عن حاجتہ، اس نے شرک کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ انسان اسی وقت یہ کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اللہ خیر، ہر قسم کی خیر و بلائی بھی تیری طرف سے اور ہر قسم کی شگون بھی تیری طرف سے، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے ہمیں کس بات کا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امام المتقین اور امام المؤمنین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. بھائیو، بھروسہ اس پہ کرنا چاہیے جو خود بھی قائم ہو، دوسروں کو بھی قائم رکھنے کی طاقت رکھتا ہو. یہ بیچاری چیزیں نہ خود قائم ہیں، نہ کسی کا کوئی نفع و نقصان کر سکتے ہیں، ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس ذات پر بھروسہ کیجئے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا حکم دیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. توکل کسے کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَجُمْلَةُ التَّوَكُّلِ تفویض الامر الی اللہ جل ثناؤہ والثقۃ بہ. اپنے ہر کام کو اللہ کے سپرد کر دو اور پھر اس پہ بھروسہ کر لو. نتیجہ محنت کرنا تمہارا کام ہے، ہمت کرنا تمہارا کام ہے، باقی نتیجہ اپنے رب پر چھوڑ دو. صحیح ہو غلط ہو، تمہارے ظاہری طور پہ فائدے میں ہو نقصان میں ہو، تم سمجھ لو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا وما لنا، وہ انبیاء کرام جن کو قوم نے جھٹلا دیا اور ان سے لڑائی شروع کر دی، ان کو قتل کرنے پہ درپے ہو گئے، انہوں نے آگے سے بھی ایک ہی جواب دیا تھا وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. لوگو، تمہارا جو دل چاہتا ہے کرو، ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کر لیا ہے، اس لیے کہ اسی نے ہمیں یہ دین دیا، شریعت دی. اللہ اکبر. توکل کی حقیقت یہ نہیں کہ انسان ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے اور کہے کہ جی جو اللہ کرے گا بس وہی ہوگا. نہیں، اسباب اختیار کرنا یہ انسان کے بس میں ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال، آپ روڈ کراس کرتے ہیں، دائیں بھی دیکھتے ہیں بائیں بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ روڈ کراس کرتے ہیں، بالکل درست ہے. اور یہی توکل ہے، آپ دیکھ کر اپنی کوشش کر کے چلیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، آفت کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو یہ اللہ کے علم میں تھا، آپ کے فائدے میں تھا، نقصان میں نہیں تھا. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ایک ساتھ 12 بیٹے چل رہے ہونا تو بندہ خوش بھی ہوتا ہے، لوگ بھی دیکھتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا فرمایا؟ اے میرے بیٹو، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. مصر میں تم نے ایک ہی دروازوں سے سب نے داخل نہیں ہوتا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو تو میں ٹال نہیں سکتا، لیکن ان الحکم الا للہ،
جو آرڈر ہے، جو حکم ہے، جو فیصلہ ہے وہ اللہ کا ہی ہے. علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں کہ کہیں تمہیں نظر بد نہ لگ جائے. اس لیے یہ ایک تدبیر اختیار کی. حقیقت یہی تھی، ہونا وہی ہے جو اللہ کے علم میں ہے، لیکن تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ کہیں نظر بد نہ لگ جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ اگر الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں گے تو پھر میرے بیٹے بچے رہیں گے. پکڑے تو پھر بھی گئے، پکڑے پھر بھی گئے. بنیامین کو انہوں نے رکھ لیا، سارے قابو آئے، باقیوں کو بھیج. یہ سارا واقعہ جو ہے سورہ یوسف میں پڑھیے، آپ کو اس بات کی حقیقت سمجھ آ جائے گی. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، بھروسہ توکل وہ صرف اپنے رب پر کرنا ہے. زندگی میں فائدہ ہو نقصان ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون. یاد رکھیے کہ ہر کوئی مصیبت وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی. اور یہی بات اللہ رب العالمین نے اپنے چچیرے بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سکھائی تھی. عبداللہ، میں تجھے چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں، اور یہی اصل چیز ہے. بچپن میں اپنے بچوں کو اسی توحید کی دعوت دینی چاہیے اور اسی پر ہی ان کی پروان کرنی چاہیے تاکہ بڑے ہو کر ان کا عقیدہ وہ کہیں پھسل نہ جائے. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ احفظ اللہ یحفظک. عبداللہ، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد رکھنا. یحفظک، اللہ تجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، تیری حفاظت فرمائے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جہاں بھی ہوگا اللہ تیری مدد کرے گا. اس لیے اللہ کو یاد رکھنا. آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. عبداللہ، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو. بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ باپ سے یا ماں سے مانگتے ہیں، ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے. ایک تو گھر کی عام چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ بات، ویسے کبھی اسکول کی کوئی پینسل مانگ رہی، کوئی اور چیز مانگ رہی، کوئی کھلونا مانگ لیا، کوئی کچھ مانگ لیا. بالکل ٹھیک ہے، بچوں کا کام یہی ہے، انہوں نے ماں باپ سے مانگنا ہوتا ہے. لیکن کتنا ہی اچھا اسلوب اور انداز ہوگا اس انسان کا جو آگے سے اپنے بچوں کو کہے بیٹا اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو. میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز دے دے. لیکن پھر بھی باپ نے ذریعہ سبب درمیان میں باپ ہی ہے، ڈائریکٹ رب العالمین نے زمین پر اتر کر اس کو چیز لا کر نہیں دینی. لیکن یہ ایک طریقہ ہے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا. ہر معاملے میں انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب کسی پریشانی میں ہو، کسی مصیبت میں ہو تو مدد بھی صرف ایک اللہ سے مانگو. کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، جو مرضی ہو جائے. اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بھائی جس کو آپ مدد کے لیے پکارتے ہو، اگر آپ کی مدد کے آنے سے پہلے وہ فوت ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ کبھی نہیں سوچا. اللہ رب العالمین نے اسی لیے بڑے دو ٹوک انداز میں سورہ فاتر میں یہ بات سمجھا دی. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. لوگو، رب کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے. مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ. جب یہ بات کی جاتی ہے تو کہ یہ جو لکڑی کے پتھر کے بوتل، یہ ان کے لیے آیت ہے، ان کے لیے آیت ہے. آگے سے یہ جو مل جاتا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم. جن کو تم پکارتے وہ تمہاری دعا سنتے ہی نہیں، پکار سنتے نہیں. پھر چیلنج کیا رب العالمین نے، ولو سمعوا، اگر وہ سن بھی لیں، ما استجابوا لکم، قیامت تک تمہاری اس بات کو قبول کرنے کی صلاحیت و طاقت ہی نہیں رکھتے.
میں اس کی عموماً کی مثال دیتا ہوں، یہ تو دروازے کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، ایک کمرہ ہو بالکل بند ہو، 4 دیواریں، اوپر لینٹر ہو، کوئی کھڑکی، کوئی روشنان، کوئی سراغ، کچھ بھی نہ، اس کے اندر ایک بندہ زندہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، ایک آدمی چھت پہ کھڑا ہے، وہ چھت پہ کھڑے ہو کر اس کو پکارتا، بھائی صاحب میں بڑی مشکل میں ہوں، آؤ میری مدد کرو، نہ وہ باہر نکل سکتا ہے، نہ وہ سن رہا ہے اس کی بات کو، مطلب اس سے نہیں ہو، وہ سن رہا ہے اس کی بات کو، مستجابوا لکم، وہ باہر نکل نہیں سکتا، نکل کر اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ جب یہ زندہ ہو کر نکل سکتا تو جو فوت ہوئے اس کو پکار کر ہم کیسے ان کو قبروں سے اکھاڑ کر ان سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ عبداللہ یاد رکھ، ساری امت جمع ہو کے تیرا فائدہ کرنا چاہے، کوئی فائدہ نہیں کر سکتے صرف وہی جو تیرے مقدر میں لکھا ہے، کیونکہ توکل اسی بات کا نام ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اور ساتھ ہی کیا فرما دیا؟ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ جاؤ، ساری کائنات مل کر تیرا نقصان کرنا چاہے، ایک بال بھی پیکا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا، توکل کرنا، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ جب تم حقیقت میں اپنے رب کی طرف رجوع کر لو گے، توکل کرو گے، تو رب العالمین کا یہ اعلان ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جب انسان اس عقیدے کو اپنے دل میں مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے پھر اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ لوگوں، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کر لو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح اپنے گھونسلے سے اڑتے ہیں، اڑاڑی مارتے ہیں بھوکے پیٹ، اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی جاب نہیں، کوئی بزنس نہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے گھر سے نکل کر اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے چل پڑتے ہیں۔ اللہ ان کو شام تک پیٹ بھر کے کھانا بھی دے دیتا ہے اور ان کو واپس بھی پلٹا دیتا ہے۔ یہ اصل حقیقت توکل کی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی امتیں دکھائی ہیں، کسی نبی کے ساتھ 10 آدمی ہیں تو کسی کے ساتھ 2 آدمی ہیں تو کسی کے ساتھ 1 آدمی ہے اور کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ پھر مجھے فرمایا گیا ذرا اس طرف افق میں دیکھو، ایک سائڈ پر دیکھا تو جم غفیر تھا، تو میں نے پوچھا کیا یہ میری امت ہے؟ میں نے یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، تو میں نے کہا میری امت، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کی امت اس سے زیادہ ہے، ساری امتیں اکٹھی ہو جائیں اور آپ کی امت کا آدھا حصہ بنتی ہے، اتنی امت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہم، ان میں یہ جو آپ کی ساری امت ہے نا، 70,000 ایسے ہیں یدخلون الجنت بغیر حساب، جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ 70,000 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ وہ ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے بھی ان 70,000 میں شامل کر لیں۔ اب میں انت منہم، تو بھی انہی میں سے۔
پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجیے. اب میں سبق کبھا اکاشا سب کر لے گئے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات کر کے گھر چلے گئے. اب صحابہ بیٹھے آپس میں باتیں کرنے لگے، وہ کون ہے خوش نصیب 70,000 جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. اتنے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد میں. اب میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہنا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ 70,000 کون ہوں گے. اب میں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں لا يرقون ولا يسترقون ولا يتداونون وعلى ربهم يتوکلون. نہ وہ خود دم کرتے ہیں، نہ کسی کو کرواتے ہیں، کسی سے کرواتے ہیں، اور وہ نہ ہی کوئی علاج معالجہ دوائی وغیرہ. حالانکہ یہ منافی نہیں ہے، لیکن وہ ان کا اتنا بھروسہ اور توکل ہے کہ نہیں دوائی بھی نہیں لینی، رب ہی شفا دے گا. تلاوت کریں گے، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور آخر میں وعلی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے. اس لیے میرے عزیز بھائیو، اپنے عقیدے کو پختہ کیجئے، اپنے رب پر بھروسہ کیجئے. آپ کا رب آپ سے بڑھ کر آپ کی جان سے پیار کرتا ہے، آپ سے بڑھ کر. یقین جانیے آپ شاید اپنی جان کے اتنے خیر خواہ نہیں جتنا رب آپ کا خیر خواہ ہے. لیکن صرف وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں، اپنے رب کی حقیقت کو سمجھا نہیں. اس لیے اس بات کی فکر کیجئے کہ ہمارا رب ہے کون، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی ذات کیسی ذات ہے. ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر جب آپ کو اپنے رب کی ذات کا حقیقی علم ہوگا، یہ دنیا کی ساری چیزیں آپ کو ہیچ لگیں گی. میری خالہ جان اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کئی سالوں سے انہوں نے دوائی نہیں کھائی تھی. جب دوائی دینے کے لیے جاتے ہو کہتے نہیں، اس نے بیمار کیوں کیا ہے؟ جو بیمار اس نے کیا ہے تو شفا بھی وہی دے گا. دوائی ہاں دم کر دیا کرتے تھے، خود بھی کسی کو بھی کہہ دیا میرے لیے دعا کر دو، لیکن یہ نہیں انہوں نے کیا کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کریں. اس لیے میرے عزیز بھائیو، آئیے ہم بھی اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور بھروسہ کریں اپنے رب پر. اور یہ جو چیزیں ہیں نا جو انسان کے عقیدے کو خراب کرنے والی، ان سے دور ہو جائیے. پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم أدخلهم الجنة الفردوس بغير حساب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.